سب سے پہلے تو ذہن میں یہ نقطہ بٹھا لینا چاہیے کہ کتابوں اور احادیث میں لفظ ظہور اور ولادت دونوں ہی استعمال کیے گئے ہیں۔ ظہور کا لفظ ان افراد کے سامنے ادا کیا گیا ہے جو ائمہ طاہرین کی بلند معرفت سے متصف تھے اور ان کے قلوب اسرار و رموز اور گہرے مطالب برداشت کرنے اور انہیں راز میں رکھنے کے قابل تھے، اور ائمہ طاہرین نے ان کی اسی خصوصیت کے پیش نظر انہیں اسرار و رموز سے آگاہ کیا، جبکہ عام ذہن رکھنے والوں کے سامنے ان ہستیوں نے اپنے دنیا میں تشریف لانے کے عمل کے لیے لفظ ظہور کا استعمال نہیں کیا، بلکہ ان کے ذہنی معیار کے مطابق لفظ ولادت کا استعمال کیا گیا۔ ناظرین، لفظ ولادت کے استعمال میں کوئی اشکال نہیں، لیکن یہ لفظ ائمہ طاہرین کے شایان شان نہیں ہے، کیونکہ لفظ ولادت کا استعمال ہوتے ہی وہ عمل ذہن میں ابھرتا ہے کہ جس